میں پہلی گزارش یہ کر دوں کہ میں صحافت بالکل مکمل طور کے اوپر چھوڑ چکا ہوں اور صرف وکالت کرتا ہوں. دوسری بات کہ مذہبی جنونیت کا ایلیگیشن یہ 100 بسم اللہ جب مرضی لگائیں. پاکستان کے اندر سب سے بہترین کام جو ہے جب کوئی بھی فریق خود ڈیفینسو ہو جاتا ہے, خود پکڑا جاتا ہے, تو وہ اس کے پاس جب کوئی اور چیز نہیں بچتی تو وہ اپنے مخالف کے اوپر جو ہے وہ الزامات عائد کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ کسی بھی طرح کے الزامات جو ہے وہ عائد کیے جا سکتے ہیں. جیسے کل فواد چوہدری صاحب نے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں مجھے جو ہے وہ نون لیگ کا نون ورکر بنا دیا, اور یہی فواد چوہدری صاحب جو ہیں 2021 میں جب میں اپنے یوٹیوب چینل کے لیے تحریک لبیک کی کوریج کر رہا تھا تب انہوں نے مجھے تحریک لبیک کا ورکر بنایا تھا. آج جب میں نے ان کو ٹف ٹائم دیا, عدالت کے اندر جا کر ان کی 2 نمبری پکڑی, عدالت کے اندر جا کے جب ان کی جے آئی ٹی کو ٹف ٹائم دیا, ان کے اوپر سوالات اٹھانے شروع کیے, جب میں نے کہا کہ اعجاز چوہدری صاحب کو گرفتار کیا جائے, وہ اس قتل میں ملوث ہے, اس حملے میں, تو اب یہ الٹا, اب اس کا جواب تو ہے کوئی نہیں. اعجاز چوہدری صاحب کی ٹویٹ کو یہ کہاں لے کے جائیں گے؟ اس کا جواب تو دینا نا. اپنے آپ کے پی ٹی آئی کا سینیٹر ہے, اس نے کہا کہ آپ کو ایک دن پہلے پتا چلا ہے, تو بتائیں اس کو گرفتار کر کے بھائی تمہیں ایک دن پہلے کس نے بتایا تھا کہ عمران خان کے اوپر حملہ ہونے جا رہا ہے؟ اور جب عمران خان تمہیں ایک دن پہلے پتا چل گیا تو آپ لوگوں نے اس کے اوپر کوئی حفاظتی اقدامات کیوں نہ کیے؟ پولیس جو ہے اسی دن, اس سے اگلے دن جیو ٹی وی کے اوپر اس وقت کے متعلقہ ڈی پی او جو ہے انہوں نے اسٹیٹمنٹ ان کی ریکارڈ کے اوپر حصہ ہے جو ہماری ایویڈنس کا حصہ ہے کہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ سیکورٹی ارینجمنٹ کریں, انہوں نے نہیں کیے. وہ اس وجہ سے نہیں کیے کیونکہ یہ سارا سانحہ وزیر آباد جو ہے وہ پی ٹی آئی کا اپنا ڈیزائن کرتا تھا, اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر یہ وقوع جینون ہوتا اور اس میں کسی قسم کا کوئی چیز ہوتی تو آج کے دن تک میں نے نہیں اپنی زندگی میں دیکھا کہ کسی بندے نے کوئی جینون وقوع کیا ہوا ہے تو وہ ابتدائی سٹیج کے اوپر بچ جائے. وہ اس کے بچنے کی مہلت ایپلٹ فورمز کے اوپر آتی ہے جب اس کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل خامی رہ گئی ہو, لیکن اس کو سزا ضرور ملتی ہے اپنے حصے کی. تو اس وقوع میں چونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ڈرامہ ہے, ڈنڈورا پیٹی جا رہے ہیں, وہ جتنا مرضی یہ پیٹ رہے ہیں. ایک سیکنڈ عدنان بھائی, ایک سیکنڈ. میرا موکل جب پکڑا گیا ہے, اگر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم اس کی اعترافی ویڈیو کو نہیں مانتے, ہم اس کی فلاں والی ویڈیو کو مانتے ہیں, تو پھر اس کو گرفتار کرنے والے کی ویڈیو بھی مانیں. میری گزارش صرف اتنی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے کارکن کی گرفتاری والی ویڈیو ہے, اگر پی ٹی آئی اس کو تسلیم کرے گی پھر آگے چلیں گے, ورنہ اس کے بیانات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اس پورے واقعے کا بینیفیشری کون ہے, سوال یہ پوچھا جانا چاہیے. اس پورے واقعے کا بینیفیشری عمران خان ہے. پورا پاکستان جانتا ہے, پورے میڈیا نے اس بات کو کور کیا کہ ان کا لانگ مارچ فلاپ ہو گیا تھا, بندے ان کے لیے نہیں نکل رہے تھے کیونکہ وہ ایکسپوز ہو چکے تھے, تو ان کو دوبارہ سے اٹھانے کے لیے یہ ان کے پلان کا حصہ تھا, اور یہ اس لیے انہوں نے اپنا حملہ کروایا. اور تب سے لے کے 3 نومبر سے لے کے آج کے دن